نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک عرب قبیلے کا سربراہ صحرا میں سفر کر رہا تھا۔ اس کے پاس بڑا قیمتی گھوڑا تھا اور صحرا میں سفر کے لیے جو ضروری سامان درکار تھا وہ سارا بھی اس کے پاس موجود تھا۔ سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہنچا تو اس نے دیکھا ایک شخص ریت کے اندر دھنسا ہوا ہے اور لگتا ہے کہ بے ہوش ہے۔ اس نے اپنے گھوڑے کو روک کر دیکھا تو ایک شخص ہے جو بے ہوش ہو چکا ہے گرمی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے۔ اس نے ریت کو ادھر ادھر ہٹایا، اس شخص کو اٹھایا، اس کو بٹھایا، اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے، اس کو تھوڑا ہوش آیا تو اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ صحرا کا ایک مسافر تھا، میرے پاس پانی ختم ہو گیا، گھوڑا میرا بھاگ گیا اور میں یہاں پہ ریت کے اندر پھنس گیا، تو میں شدید پیاس مجھے لگی ہے، مرنے کے قریب ہوں۔ تو اس نے اپنے پاس جو اس کا پانی تھا اس کو اتارا اور اس کو پلایا۔ تھوڑی سی مجھے ہوش آئی تو وہ اٹھ کے بیٹھا۔ اس مسافر سے وہ کہنے لگا کہ میرا سفر بھی دور ہے، اگر تم میری کوئی مدد کر سکو تو مجھے اپنے گھوڑے پہ بٹھا کے تو مجھے بھی کہیں راستے میں کسی محفوظ مقام پہ چھوڑ دو، کیونکہ میرا گھوڑا بھاگ چکا ہے، اب میں پیدل سفر کرنے کے قابل نہیں۔ اس سردار نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، میں انشاءاللہ تمہیں اپنے ساتھ لے چلتا ہوں۔ اپنے گھوڑے پہ بیٹھا اور اسے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آ جاؤ میرے ساتھ، میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کہیں بہتر جگہ پر چھوڑ دوں گا۔ اب وہ شخص کھڑا ہوتا ہے پھر گر جاتا، کھڑا ہوتا پھر گر جاتا، تو وہ کہنے لگا سردار دیکھو تھوڑی میری اور مدد کر دو، نیچے اتر کے مجھے گھوڑے پر بیٹھنے میں میری مدد کرو، میں خود بیٹھ نہیں سکتا، اتنا کمزور ہو چکا ہوں۔ سردار نے کہا چلے کوئی بات نہیں، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ وہ گھوڑے سے اترا، اس کو اٹھایا اور بڑی مشکل سے گھوڑے پر بٹھایا۔ اب کیونکہ سردار نیچے تھا وہ گھوڑے پہ بیٹھ چکا تھا، اس نے گھوڑے پر بیٹھتے ہی بڑے زور سے ایک ٹانگ جو ہے سردار کے منہ پہ ماری اور گھوڑا لے کے بھاگ گیا۔ اب یہ بیچارہ وہاں پہ گر گیا اور وہ گھوڑا لے کے بھاگ گیا۔ اب اس نے اس کو آوازیں دیں کہ ٹھہرو ٹھہرو، رکو میری بات سنو۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہاری کوئی بات نہیں سنتا، تمہیں معلوم نہیں کہ میں ڈاکو ہوں، یہ میرا کام لوگوں کو لوٹنا ہے، تو میں تو اسی طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں اور لوگوں کو لوٹ لیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھہرو میری بات سنو، میں تم سے کوئی رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا اور نہ میں تم سے اپنا گھوڑا مانگ رہا ہوں، میری ایک بات سنتے جاؤ۔ اس نے کہا سناؤ۔ اس نے کہا دیکھو مجھے پتا ہے تم اس گھوڑے کو لے جا کر کسی مارکیٹ میں بیچ دو گے، منڈی میں، تمہارا یہی کام ہے۔ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں، میں فلاں قبیلے کا سردار ہوں اور یہ میرا گھوڑا ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، یہ فلاں نسل کا ہے، یہ خوبیاں اس کے اندر ہے۔ جب تم کسی منڈی کے اندر بیچو گے تو تم ان کو یہ بتانا کہ مجھے یہ گھوڑا فلاں سردار نے تحفے میں دیا تھا۔ اور دیکھو کبھی زندگی میں کسی کو یہ کہانی نہ سنانا کہ تم نے اس طرح دھوکہ دے کر کسی کو لوٹا تھا، کیونکہ اگر تم نے یہ کہانی سنائی تو لوگ مسافروں کی مدد کرنا چھوڑ دیں گے، وہ کہیں گے اس طرح دھوکہ ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ عربی لٹریچر کی ایک بڑی اہم کہانی ہے جو ہر بچے کو پڑھائی جاتی ہے کہ دیکھو اس طرح دھوکہ نہیں دینا تاکہ دوسرے لوگ جو ہے نیکی کرنے سے باز نہ آ جائیں۔ جب انسان اس طرح کرتا ہے تو دوسرے لوگ بھی پھر نیکی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ بھی دھوکہ نہ ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں قدم قدم پر اس طرح کی کہانیاں بکھری پڑی ہیں اور لوگ بعض اوقات محض اس وجہ سے رک جاتے ہیں نیکی کرنے سے کہیں ہمارے ساتھ بھی دھوکہ نہ ہو جائے۔ میرے محترم دوستو، خدا کے لیے اس کو سوچا کریں، ہمارا کوئی عمل جو ہے کسی کی نیکی کے راستے میں رکاوٹ نہ بن جائے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے عمل سے دوسروں کو نیکی کی ترغیب ملے، وہ آگے بڑھیں، لیکن کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ ہم اپنی کم از کم یہ کوشش تو کریں کہ ہمارا کوئی عمل کسی دوسرے کی نیکی میں رکاوٹ نہ بن جائے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو قیامت میں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔